الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ جمعۃ المبارک اس مقدس اور بابرکت دن میں ہم اللہ رب العزت کے گھر مسجد میں جمع ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے دن کی رحمتوں برکتوں عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یقیناً آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے. رب کا کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بہترین مہینہ شہر عظیم شہر مبارک برکت والا بہت بڑا عظمت والا مہینہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا. اس عمل پر اس رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. یقیناً یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. وفتحت ابواب الجنہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک اختتام کو نہ پہنچے پورا مہینہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے تمام دروازوں کو اس پورے مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انہیں سمندر کی گہرائی میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ یہ کسی بندے کو گمراہ نہ کریں، راہ سے نہ ہٹائیں. آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ اور نتیجتاً یہ نظر آئے گا کہ عام دنوں میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں،
الیاذ باللہ۔ جماعت سے نماز کا اہتمام کرنا لوگوں کو بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن شیاطین کے زنجیروں میں جکڑنے کے بعد اب انسان کا نفس صرف اس کے پاس ہے، تو یہ شیاطین چونکہ اب پورے رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی شخص کو گمراہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اب بندہ شیطان سے محفوظ ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح عبادتیں کرتا ہے، مسجد کیسی آباد ہو جاتی ہے، اور روزہ اتنی بڑی عظیم عبادت گرمی کے موسم میں 14-15 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے رب کی رضا کے لیے پورا دن بندہ گزارتا ہے، کیونکہ شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ اس مقدس مہینے کی شان ہے کہ چاند کے نظر آتے ہی مسجد آباد ہو جاتی ہے، تو فوراً وہ فلسفہ، وہ صورت جو حضور علیہ الصلوۃ نے بیان فرمائی یاد آ جاتی ہے کہ بس چاند نظر آنے کی دیر ہوتی ہے، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے انہیں جکڑا، یہاں ہم نے دیکھا مسجد آباد ہو گئی۔ تو یہ ایک مہینہ بونس کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ کی امت کو عطا کیا گیا کہ 11 مہینے تو تمہارا نفس اور شیاطین دونوں تمہارے پاس تھے، وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں راہ سے ہٹائیں۔ ان میں سب سے بڑا کردار شیاطین کا ہے، تو ایک مہینہ ہم نے شیاطین کو تم سے دور کر دیا کہ اب یہ مہینہ جس طریقے سے تم گزارنے میں کامیاب ہو جاؤ، جس طریقے سے اس مہینے میں تم عبادت کر سکو، بس اب تمہیں یاد رکھنا ہے کہ بقیہ 11 مہینے میں بھی اسی طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ اب اس شیاطین کو جسے ہم نے خود جکڑا تھا، اب ہم جب اسے آزاد کریں گے تو تم اسے اپنے قریب مت آنے دینا، اسے خود سے دور رکھنا، تاکہ جس طرح رمضان المبارک میں تم عبادت کرتے رہے تو اس طریقے سے ساری زندگی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ اس مہینے کی شان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان المبارک کی یہ شان ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، فقط رب کی رضا کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ایک ایک روزے کی برکت ہے۔ اس لیے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کی وہ عظمت ہے، وہ برکت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، جان بوجھ کر بغیر عذر کے، اب وہ بقیہ ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو بھی اس ایک روزے کی فضیلت اور برکت کو نہیں پا سکتا جو رمضان المبارک کے روزے کی برکت ہے۔ اس برکت کو نہیں پا سکتا، حالانکہ اس نے ساری زندگی روزہ رکھی، روزہ تو قضا ہو گیا، لیکن جو ثواب اور جو برکت رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے میں ہے، وہ اب اس کو نصیب نہیں ہو سکتی، وہ اس سے محروم ہو گیا، کیونکہ یہ مہینہ دیگر مہینوں کا سردار ہے۔ جیسے کہ دنوں میں افضل جمعۃ المبارک ہے، راتوں میں افضل لیلۃ القدر کی شب ہے، شب قدر، شہروں میں افضل مکہ المکرمہ و مدینہ المنورہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام میں افضل حضور علیہ السلام کی ذات ہے، صحابہ کرام میں افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کتابوں میں افضل قرآن مجید ہے، اسی طریقے سے مہینوں میں افضل رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ تو یہ افضلیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کی کیا شان ہے۔ یوں تو رب کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے، روایتوں میں آتا ہے جو شخص کامل وضو کرے، کہ جب وضو کرتا ہے دعا پڑھتا ہے بسم اللہ والحمدللہ، اس دعا کی برکت یہ ہوگی جب تک اس کا وضو قائم رہے گا اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔
مختصر سے دعا بسم اللہ والحمد للہ بس۔ پھر جب اس نے وضو کیا، چہرہ دھویا، رب تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا، اتنا فضل ہوا کہ اس وضو کی برکت سے اس کے چہرے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ جب اس نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کی گناہ معاف، جب اس نے مسح کیا اپنے سر کا تو جو ذہن کے اندر خیالات، وسوسے، سوچ، اس کے تحت جو گناہ ہونے والے تھے ان کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ جب پاؤں کو دھویا تو پاؤں کی وجہ سے جو گناہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے وضو کے پانی کے صدقے معاف فرما دیے۔ کتنی برکتیں نصیب ہوئی، یہ رب کی رحمت ہے جو بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وضو مکمل ہوا تو اس شخص نے دعا کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین کو پڑھا تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس شخص کے لیے ہم نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ رب کی رحمت ہے۔ وضو اتنا مختصر عمل کیا گیا لیکن ثواب کتنا بڑا پایا، اجر کتنا بڑا عطا کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ آیا، اس مہینے کے آنے کے ساتھ ہی رب کی کتنی رحمت جوش میں آئی، کس قدر رحمت جوش میں آئی، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے افطار کا جب وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ 10 لاکھ، اور یہ فرمایا کہ یہ وہ جہنمی تھے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے بد اعمال کی وجہ سے، لیکن افطار کا جب وقت ہوا، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہے، فرمایا ہر روز یہ ساتھ آتی ہے، ہر روز افطاری کا موقع آتا ہے، 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جمعۃ المبارک کے دن کی تو کیا شان ہے کہ شب جمعہ جب سے شروع ہوئی، یعنی کل کی شب جو شروع ہوئی، اس وقت سے لے کر آج غروب آفتاب تک، فرمایا یہ پوری گھڑیاں، ساری گھڑیاں، آج کا پورا دن اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا فضل ہوتا ہے اس مہینے کی برکت سے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عظمتوں کے صدقے۔ فرمایا جمعۃ المبارک کے ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ہر ساتھ، اس ساتھ سمجھتے سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے اندر اتنے کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، 10 لاکھ جہنمیوں کو، اور یہ سارے وہ تھے جن پر جہنم واجب تھی۔ تو رب کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کر رہی ہے، اور وہ اس طریقے سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر رہی ہے۔ اس کی ذات ہے وہ بد نصیب جو اب بھی اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالے رکھے اور ان رحمتوں والے مہینے میں اور ان برکتوں والوں کی ساعتوں میں اپنے آپ کو محروم رکھے۔ یقیناً بد نصیب ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہت رکھتا ہے، اس کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اس سے راضی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے اسے جہنم سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ تو گھڑیاں ہی اسی حوالے سے ہے، اس میں تو ہمیں رو کے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ تو اس طریقے سے جہنمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے تو انہیں آزاد کرتا ہے، اور یہ پورا دن اس طریقے سے جاری و ساری ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یقیناً دعا قبول ہوئی تو بیڑا پار ہو جائے گا اور جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب ہو جائے گا۔ اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رمضان المبارک کا رشتہ قرآن مجید سے بہت گہرا ہے۔ قرآن اور رمضان دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا نام بھی لے لیا اور آگے فرمایا قرآن، کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رمضان المبارک اور قرآن مجید یشفعان للعبد، یہ دونوں بندوں کی شفاعت کریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن رمضان المبارک بندے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کا دن ہوگا، قرآن مجید بندے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ قرآن مجید رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ، یہ وہ شخص ہے جسے میں نے جگائے رکھا، رات کو سونے نہ دیا، یہ کثرت سے مجھے پڑھتا تھا، جب اسے نیند آتی میں پھر اسے جگاتا کہ تلاوت کر لیں، تو اے اللہ میری شفاعت اس گناہ گار کے حق میں قبول فرما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی شفاعت اس گناہ گار کے حق میں قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ بھی شفاعت کرے گا، وہ کہے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ، میں نے اسے پورا دن بھوکا پیاسا رکھا، گرمی کا شدت والا موسم تھا، اس کو پیاس بھی بڑی لگی تھی، اس کو بھوک بھی بڑی ستاتی تھی، لیکن میں نے اسے کھانے نہ دیا، میں نے اسے پینے نہ دیا، میں نے ان تمام چیزوں سے اسے دور رکھا۔ اے اللہ، اس نے اس بات پر عمل کیا، تیری رضا کے لیے روزہ مکمل کیا، تو اے اللہ میری شفاعت اس گناہ گار کے حق میں قبول فرما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کی شفاعت بھی اس گناہ گار کے حق میں قبول ہوگی اور اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا چاہت اور تمنا ہماری یہ ہو کہ ہم بہت زیادہ اس مہینے میں تلاوت قرآن مجید کرنے والے بن جائیں، بہت زیادہ۔ ایک ہمارا مشن ہو کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ، ورنہ یہ پرفتن دور اس اسٹیج پہ جا کے اس نے کھڑا کر دیا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کیا کہا جائے کہ اس قدر لوگوں کو عبادتوں سے دور کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ اس کے بارے میں صرف افسوس ہی ہو سکتا ہے کہ جس مہینے کو عبادت کے لیے دیا گیا، جس مہینے کو بخشش و مغفرت کے لیے دیا گیا، جس مہینے کو رب کی رضا کے لیے دیا گیا، جس مہینے کی شفاعت کو بروز قیامت قبول کی جائے گی، جس مہینے میں خاص طور پر قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس مہینے میں لوگوں نے شارٹ کٹ راستے اپنانے شروع کر دیے۔ میری مراد 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 12 روزہ تراویح، کیا ہے؟ نہ جانے یہ کس نے ایسی گندی رسم شروع کی۔ گندی اس اعتبار سے کہ یہ ایسی تراویح ہیں کہ اس میں جانے والا شخص 6 روز بعد، 12 روز بعد، 10 روز بعد جب قرآن مجید مکمل ہوا اپنے آپ کو فارغ سمجھتا ہے۔ اب وہ فرض سے بھی دور ہو گیا کیونکہ اس نے اپنا مائنڈ جو ذہن بنا دیا کہ میں تراویح سے فارغ ہو گیا، میں نے قرآن مجید کا ختم سن لیا۔ اب وہ مسجد میں کیسے آئے گا؟ ان کو پتہ ہے آئے گا تو پھر فرض پڑھ کے واپس باہر نہیں جا سکتا، لوگ دیکھیں گے اسے۔ اب یہ 6 روزہ 10 روزہ پڑھانے والوں نے ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد کو مسجد سے دور کر دیا، اور ریزن جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حافظ ہے، مصلی سناتا ہے، اللہ کے بندوں حافظ ہے، مصلی سناتا ہے، تو مصلی سنانے سے قدر بہتر اس کے لیے یہ تھا کہ پورا سال قرآن مجید پڑھے کیونکہ یہ حافظ ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حافظ ہے تو مصلی سنانا اس پر واجب ہے؟ اور یہ بتائیے یہ کہاں لکھا ہے کہ 6 روزہ تراویح صحیح ہے؟ اگر 6 روزہ تراویح ہے تو 6 روز تک ہی صحیح ہو سکتی ہے، 7ویں روز کیا کیا جائے؟ تم تو حافظ قرآن ہو، یہاں وہاں مسجد میں کہیں نہ کہیں چلے جاؤ گے، لیکن جو تمہارے پیچھے لوگ جو موجود ہیں ان کا ذہن اتنا گندا ہے، یہ آئے اسی لیے ہوئے، ورنہ مجھے بتائے نفس کیا چاہتا ہے؟ نفس تو یہ چاہتا ہے کہ مختصر قرات ہو اور جلد از جلد تراویح مکمل ہو جائے۔ نفس یہ چاہتا ہے، چاہت یہ ہوتی ہے کہ ختم قرآن نہ ہو، مختصر صورتیں ہو۔ نفس یہ چاہ رہا ہے، اس مہینے میں بھی نفس یہ چاہ رہا ہے، حالانکہ شیاطین بند ہے، انہیں تو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، لیکن پھر بھی نفس کیا چاہ رہا ہے؟ مختصر معاملات ہو۔ یہ ہماری اپنی چاہت بن گئی۔
یہ ختم قرآن نہیں سننا ہم صرف صورتیں سنیں گے. ہماری چاہت یہ بن گئی کہ بس جو بھی حافظ ہو 2 3 آیتیں پڑھے بس اللہ اکبر. تو یہ اس طریقے سے چلو پورا مہینہ اس نے پڑھ بھی لی تو ایک چیز سے محروم ہوا. ختم قرآن جو تراویح میں سننا سنت موقعہ تھا اس سے محروم ہوا. لیکن پورا مہینہ تراویح تو اس کی ہو گئی. اس طریقے سے بھی اس کی تراویح جو پورا مہینہ سنت موقعہ ہے تراویح کو ادا کرنا وہ اس کی ہو گئی. اگرچہ چھوٹی چھوٹی صورتیں سنتے ہوئے بھی لیکن یہ عمل بھی کچھ درست نہ رہا. کیا اکابرین سلف صالحین بزرگان دین کا تو یہ طریقہ تھا کہ تراویح کے اندر ایک قرآن مجید مکمل ہو. تو یہ اس سعی سے اس نعمت سے محروم ہو گیا. خود بھی محروم ہوا, لوگوں کو محروم کیا. اب کیا ہوا؟ ایک شخص وہ ہے جو ختم قرآن تو سن رہا ہے لیکن 6 روز 8 روز 10 روز تک محدود ہے. اب وہ 6-8 روز والا جو بندہ ہوگا وہ تو 7ویں 8ویں روز جب تراویح اس کی مکمل ہوئی ختم قرآن ہو گیا, اب اس کے بعد وہ تراویح سے محروم ہو گیا. حالانکہ واضح حکم موجود ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے ساتھ تراویح کا آغاز کیا جائے اور جب تک عید الفطر یعنی شوال المکرم کا چاند نظر نہ آئے تراویح جاری و ساری رکھی جائے. 27 کو بھی ختم قرآن ہوتا ہے لیکن تراویح مکمل نہیں ہوتی. 28 کو بھی تراویح ہے, 29 کو بھی تراویح ہے. اگر 30 کو چاند نظر نہ آیا تو اس وقت بھی تراویح ہے. رمضان مبارک کی ہر رات تراویح پڑھنا سنت موقعہ, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, دونوں کے لیے برابر برابر. ایسا نہیں ہے صرف مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے بھی. بڑے مرد حضرات ایسے ہیں جو گھر میں خواتین سے نہیں پوچھتے, وہ کام کاج مصروف رہتی ہے. پوچھنا ہے, انہیں تلقین کرنی ہے کہ ہم دیکھو تراویح پڑھنے گئے, ہم پر سنت موقعہ ہے, جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت کفایہ ہے, تو ہم تراویح پڑھ کر آ رہے ہیں تو تم نے تراویح پڑھی. آج گھر کی عورت سدھرے گی اس کے پیچھے اس کی نسلیں بھی سدھرے گی. تو گھر والوں کو عورتوں کو بھی خاص ترکیب کی جائے گی. جس طرح ہم پر سنت موقعہ ہے تراویح کو ادا کرنا, اس سے تمہارے پر بھی سنت موقعہ ہے. رمضان المبارک کے ہر رات یہ 6 روز پڑھنے والے اپنے آپ کو فارغ سمجھتے, قطعاً فارغ نہیں. ان کی 6 روز تک ہی تراویح مکمل ہوئی ہے. 10 روز جس نے پڑھی ہے ختم قرآن ہوا تو یہ 10 روز تک ہی ان کا ختم قرآن کی صورت میں تراویح کو مکمل ہوئی ہے. 11ویں روز ان کو دوبارہ پڑھنی ہے. اب سب سے بڑا نقصان کیا ہوا 6 روز 10 روز کے چکر میں کہ یہ تاجر حضرات ہیں جن کو تجارت اپنی کرنی ہے, جن کو اپنی دکان چمکانی ہے, جن کو لین دین کے معاملات کرنے ہیں, یہ اپنے آپ کو بڑے فرصت میں سمجھتے ہیں. میرا بھی تعلق تجارت سے ہے, لین دین سے ہے, تو میں تو ان لوگوں سے خاص مشورے کرتا ہوں. یہ جو ریٹیلر ہے خاص طور پر کپڑے وغیرہ کا جو کام کرتے ہیں, خاص طور پہ ان سے پوچھتا ہوں تراویح پڑھ لیں. آپ یقین کریں مسجد میں بیٹھا ہوں, ممبر رسول پہ موجود ہوں, یہ فوراً سے جواب دیں گے ہم نے تو 6 روزہ پڑھ لی, ہم نے تو 10 روزہ پڑھ لی. اب کیا کرتے ہو؟ تو آپ دکان میں ہوتے ہیں الیاذ باللہ. تو یہ نہ 6 روزہ پڑھائی جاتی نہ ان کے ضمیر مطمئن ہوتے. ہم نے پڑھا کے ان کو دین سے دور کیا اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے کہ ہم نے مصلی سنایا. ایسی کوئی حاجت نہیں اللہ رب العزت کو کہ تم اس کے صدقے لوگوں کو دین سے دور کرو. لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. عجیب سی بات ہو. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک بہت بڑے حافظ ہیں, ان کی طرف سے ایک فون آیا. انہوں نے کہا کہ ایک حافظ قرآن کی ضرورت ہے تو آپ سیٹنگ کروا دیں. اچھا کیا کرنا ہے؟ کہا 15 پارے تو ایک حافظ 3 روز تک پڑھا چکا ہے, 3 روز میں 15 پارے مکمل ہوئے ہیں. اب 3 روز میں بقیہ 15 پارہ مکمل کرنے ہیں. میں نے کہا بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے نزدیک یہ عمل جائز نہیں. کہنے لگا کیا بات کر رہے ہو, قرآن شریف کی تلاوت ہوگی یہ وہ. میں نے کہا یہ تو آپ قرآن شریف کی تلاوت کہہ رہے ہیں نا 3 روز تک, بقیہ جتنی قوم پیچھے کھڑی ہوئی ہے یہ بعد میں نماز نہیں پڑھے گی, یہ تراویح سے دور ہو جائے گی. ان سے پوچھو آئے کیوں ہو, مسجد نہیں ہے کیا؟ مسجد میں 30 روزہ تراویح ہو رہی, کیوں چھوڑ کر یہاں پر آ گئے؟ کیا وجہ بنی؟ تمہارا نفس تمہیں لے کر آیا دھوکے بازی کے چکر میں کہ تم 6 روزہ پڑھ لو فارغ ہو جاؤ. یہ مہینہ قطعاً اس لیے نہیں ہے, یہ مہینہ تو کثرت کے ساتھ روزانہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے, کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے آیا ہے. تو تم کیا ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ 2-4 میں نے اس کو باتیں سنیں, آپ یقین کرو فون پہ, وہ بڑی شخصیت ہے حالانکہ استاد الحفاظ ان کا نام آتا ہے. وہ کہنے لگے نہیں آپ کا موقف صحیح ہے, ٹھنڈے ہو گئے فوراً. میں نے کہا قطعاً یہ کہا آپ اس کام کو چھوڑے, جس بندے کا فون ہے اس کو بولے یہ کام بند کرے. مسجد کے اندر تراویح ہو رہی ہے 30 روز تراویح پڑھیں, یہ 6 روزہ 8 روزہ تراویح نہ پڑھیں, ورنہ یقیناً بعد میں حساب کتاب ہوگا, بروز محشر پوچھا جائے گا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہمارا نفس
قطعاً اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ہمیں عادت پارے کے لیے کھڑے ہو جائے ہاتھ باندھ کے۔ بتائیں آپ میں سے کوئی تیار ہوگا اس طریقے سے؟ اگر ہے تو پھر 6 روز میں 1 ختم قرآن ہوا تو 30 روز میں 5 ختم قرآن ہو جانے چاہیے۔ مدینہ بہار ہی بہار ہو جائے، کتنی باریں نصیب ہو جائے، آپ کو کون منع کرے گا؟ بلکہ ہم کہیں گے سارے لوگ وہیں چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن تراویح کا اسٹاپ کیا جانا رمضان المبارک کے مہینے میں سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو روک دیا گیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو اس چیز کی وضاحت کر دوں، یہ ہمارے یہاں خاص طور پہ کراچی میں اس چیز کا رواج ہے، پنجاب وغیرہ چلے جائیں آپ، وہاں کے لوگ ہنستے ہیں، بولے یہ کیا لگا دیا ہے تماشا، یہ 6 روزہ کیا ہے، 8 روزہ کیا ہے؟ پھر علماء سے پوچھتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی جائز نہیں، یہ تو 5 روز تک ہی جائز ہے، 6 روز تک ہی جائز ہے، اس کے بعد تو یہ عمل ہی درست نہیں کہ جس کی وجہ سے مسجد کو ویران کیا جائے، اس مہینے میں مسجد کو دور، لوگوں کو نمازیوں کو دور کیا جائے۔ تو یہ ہمارے یہاں خاص طور پہ کلچر شروع کرا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سوچوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، یہ مقدس مہینہ، آپ دیکھیں عشرہ رحمت گزر چکا، جس کی ایک ساتھ رحمت بھری تھی، کتنے تیزی سے گزرا، دیکھتے دیکھتے مکمل ہوا۔ اب عشرہ مغفرت شروع ہو گیا، اور یہ بھی دیکھتے دیکھتے آپ فوراً دیکھیں گے گزر جائے گا۔ یہ مغفرت ہے، اس کی چاہت ہی مغفرت ہے، اس کی ہر ساعت ہی مغفرت ہے۔ بس اپنے آپ کو رب کی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اپنے آپ کو مغفرت کے لیے پیش کر دیں، یہ ہے ہی مغفرت والی ساعت ساری۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے کا ادب و احترام نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ عشرہ مغفرت ہے، اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور رمضان المبارک کی تمام راتوں میں خوش دلی کے ساتھ تراویح کو ادا کرنے کی اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔